ہم نے یہ تو سکھایا ہی نہیں کہ آپ نے انسان بھی بننا ہے. سب سے پہلے انسانیت کا درس ہے جو نہیں دیا جاتا. اب یہ جو 6 جانیں گئی ہیں ان کا کون جواب دے گا؟ پھر اوپر سے تڑی لگانا کہ جناب دیکھ لو جی یہاں سے نکل کے دکھاؤ. میں سمجھتا ہوں یہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. 8ویں میں پڑھتا ہوا بچہ اس کو اتنی بڑی گاڑی دے کے گھر سے باہر نکال دینا یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 302 کا پرچہ ان کے والدین پر بھی ہونا چاہیے. اس میں 6 جانیں تھیں, 6 فیملی ممبرز تھے. وہ پتہ نہیں گھر میں کیا کرنے کے لیے نکلے تھے. ایک گاڑی آگے تھی اور ایک ان کی گاڑی پیچھے تھی جنہوں نے اس بچے کو پکڑا آ کے. یہ 2 گاڑیاں تھیں. تو وہ جو ہٹ کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک ہی گاڑی ہے, وہ پھر پیچھے سے انہوں نے پکڑا, اتارا, پھر اس کو اریسٹ کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. ڈی ایچ اے فیز 7 میں کار حادثے نے سب کو پریشان کیا, اور جب لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کل جب ایک نئی اپڈیٹ آئی تو ایک خوفناک چیز سامنے آئی کہ بلکہ وہ کار حادثہ نے گاڑی کو ہٹ کیا گیا, ان کی جان لی گئی, 6 کے 6 افراد کو مارا گیا جس میں لڑکیاں بھی سوار تھیں. اب 4 دوستوں نے جو حرکت کی, ایک تو گرفتار ہے, ابھی تک والدین گرفتار نہیں ہوئے. کہا جاتا ہے کہ بڑی اثر رسوخ ہے ان کا, لیکن کل وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا ان کے گھر جا کر ان کو دلاسا دینا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروانا ایک بہت بڑا عمل ہے ان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل جٹ صاحب, سر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی رائے, آپ کی گفتگو بڑی معنی رکھتی ہے. آپ نے اس کیس کو سر کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کسی گاڑی کو ہٹ کر کے مار دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب تھینک یو کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں بولنے کا. یہ جو واقعہ ہے اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں پورے پاکستانیوں کے کہ ایک بچہ جو 8ویں جماعت کا طالب علم ہے وہ گاڑی لے کے کیسے نکلا, 4 دوست کیسے اکٹھے بیٹھے تھے, اور باقی جو دوست بیٹھے تھے ان کے والدین کی کیا اس میں کنسرن تھا. تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس نے گاڑی کو ہٹ کیا اور ایسا ہٹ کیا کہ وہ جو گاڑی کے اندر موجود تھے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. قانون کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو نابالغ کو کبھی بھی سزائے موت نہیں ہوئی. پاکستان کے قانون میں جو نابالغ ہوتا ہے اس کو انوسینٹ کہا جاتا ہے, اس کو مائنر کہا جاتا ہے, اس کو جناب کہ وہ معصوم ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ انٹینشنلی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو یہی آ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی جناب, چلو وہ فوت ہو گئے ہیں, چلو بات کو رفع دفع کر لیں گے کہ جناب ڈیفینس کے ایریے میں وہ بچہ رہتا ہے, اس کے والدین اثر و رسوخ والے ہیں. لیکن اب جب کل سی ایم صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی صاحب, جب وہ ان کے گھر گئے اور بڑا انہوں نے اظہار تشویش کی, انہوں نے کہ جناب یہ مرڈر ہے, کہ باقاعدہ ان کو آوازیں لگائی گئی, ہونٹنگ کی گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کا ایک بہت بڑا ایک وہ بھیانک چہرہ ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے, بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. اور اتنی 6 لوگوں کی جان چلے جانا یہ چھوٹی چیز نہیں, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم قانون کی نظر میں دیکھیں تو جو نابالغ ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو وہیکل آرڈیننس ہے اس کے سیکشن 109 اور 2 سیکشن ہیں اس کے, ایک 109 ہے اور ایک شاید 100 یا 102 اس طرح سے مکس ہو رہا ہے. اس کے مطابق جو بھی نابالغ کو ڈرائیو کرنے کی معاونت کرے گا وہ بھی برابر کا شریک ہوگا. بالکل صحیح ہے. اب جب کل محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کہ جناب یہ مرڈر ہے, اور باقاعدہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو کہا کہ آپ بیان کریں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جناب مرڈر ہے. باقاعدہ وہاں پہ للکارے مارے گئے, دھمکی لگائی گئی, ان کے پیچھے ہوٹنگ کر رہے تھے یا لڑکیوں کے پیچھے آ رہے تھے. تو یہ کیسی ہوٹنگ تھی, یہ کیسا معاشرے کا چہرہ تھا کہ باقاعدہ وہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گئے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی ہوا یہ کہ میں جا رہا تھا تو ایک لڑکا سائیکل پر 1 ویل کر رہا تھا, وہ میرا خیال ہے نابالغ مائنر تھا بچہ. اچھا وہ 1 ویل کرتا ہوا جا رہا سائیکل پہ, تو ایک بائک پر جاتے ہوئے میاں بیوی نے اس بچے کو کہا بیٹا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس بچے کے پیچھے تھا بائک پر, میں بھی کورٹ سے نکل رہا تھا. اس بچے نے ان کو ولگر اشارہ کر دیا, مطلب ماں سے بھی بڑی عمر کی عورت کو اس نے ولگر اشارہ کیا. میں وہاں پر رک گیا اور میں نے بچے کو روکا اور میں نے اس کو پوچھا, اور مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ پڑھتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بچوں کو صرف اسکول بھیجا جاتا ہے, ان کو شعور اخلاقیات یہ نہیں سکھائی جاتی. اب یہ جو محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا ہے, یہ جو ڈیفینس کا واقعہ ہے, 6 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اس کے اندر انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں وہ 322 ہیں جو دیت دے کے آرام سے باہر آیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اور انہوں نے 427 لگائی ہے, مطلب یہ چھوٹی موٹی دفعات ہیں. اگر تفتیشی بھی معطل ہوئے ہیں. جی وہ معطل تو ہونے ہی تھے, ایس ایچ او کو بھی انہوں نے میرا خیال ہے معطل کیا ہے. تو اب 302 ایڈ ہوگا. انہوں نے 320 ایڈ نہیں کی, کیونکہ 320 اگر ایڈ ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے ریش ڈرائیونگ کے ذریعے, مطلب کسی کی جان لے لینا یا وہ قتل ہو جائے, تو پھر اس کی سزا منیمم ہوتی ہے 10 سال اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے. لیکن اگر 302 ہو گئی ہے اب, تو یہ ڈیفینیٹلی ان کے والدین کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ بچہ اکیلا اس گناہ میں شامل نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ وائکیریس لائبلٹی, قانون کی زبان میں وائکیریس لائبلٹی وہ ہوتی ہے کہ جو
آپ معاونت کر رہے ہیں. جیسے بھٹو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی سیکشن PPC 109 کے تحت, ابیٹمنٹ کے تحت. کیا سیکشن لگائی گئی کہ جی انہوں نے کسی کو کہا تھا کہ تم اس کو قتل کر دو, تو انہوں نے قتل کر دیا, وہ والا قتل بھٹو پہ ڈال کے ان کو پھانسی دے دی. تو یہ جو ہے معاونت وائکیریس لائبلٹی جو ہے دیکھنی پڑے گی کہ والدین پر بھی عائد ہوتی ہے, اور اس میں والدین کو بھی انوالو ہونا چاہیے. سر ان بچوں میں اتنا کانفیڈنس کیسے آ جانا کہ پہلے ہوٹنگ کرنا, ہوٹنگ سے اگر باز کروانا, پھر کہنا کہ آپ DHA گھس کے دکھاؤ, ایگزٹ کر کے دکھاؤ, اور ایگزٹ کرتے کرتے ان کی جان لے لینا, اور خود کچھ بھی نہیں ہوا, خود بالکل ٹھیک ہیں وہ. سر یہ بچوں کے پاس اتنی پاور آ جانا, یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی پیرنٹس کی ناکامی ہے, یہ والدین کی ناکامی ہے, یہ استادوں کی ناکامی ہے, یہ اسکول کالجز کے ٹیچرز کی ناکامی ہے. ہمارا پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے کبھی بچوں کو گائیڈ ہی نہیں کیا. ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے انسپیکٹر بننا ہے, آپ نے جج بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. ہم نے یہ تو سکھایا ہی نہیں کہ آپ نے انسان بھی بننا ہے. سب سے پہلے انسانیت کا درس ہے جو نہیں دیا جاتا. اب یہ جو 6 جانیں گئی ہیں, ان کا کون جواب دے گا؟ پھر اوپر سے تڑی لگانا کہ جناب دیکھ لو جی یہاں سے نکل کے دکھاؤ. میں سمجھتا ہوں یہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. محسن نقوی صاحب بھی کل یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ہم نفری بڑھا دیں گے, DHA میں پولیس لگا دیں گے. پولیس لگانے سے کیا ہوگا؟ 70 لاکھ موٹر سائیکل ہیں لاہور کے اندر اس وقت. ان 70 لاکھ موٹر سائیکل پر آپ بلا وجہ صرف چلان کرتے جاؤ, ہیلمٹ کے چلان. ایسے کوئی بھی معاشرہ نہیں سدھرتا. معاشرے کو اخلاقیات اور تعلیم کا درس دینا پڑے گا. 8ویں میں پڑھتا ہوا بچہ, اس کو اتنی بڑی گاڑی دے کے گھر سے باہر نکال دینا, یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 302 کا پرچہ ان کے والدین پر بھی ہونا چاہیے. سر آغاز میں پولیس کا رویہ آپ نے دیکھا, یہ کیا وجہ ہے کہ تفتیشی کو کیوں معطل کرنا پڑا؟ کیوں پولیس نے ان کو سپورٹ کیا؟ کیوں پولیس ان کو ان کے والدین کو سامنے نہیں لا پائی؟ دیکھیں وہ جو ڈیفنس کا ایریا ہے وہاں پر سب جو ہے اسٹرانگ لوگ رہتے ہیں, عام لوگ نہیں رہتے وہاں پہ. عسکری جو ہے ڈیفنس میں پھر لوگ رہتے ہیں, لیکن جو عسکری میں لوگ رہتے ہیں وہ کافی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ بچہ اپنے والدین کی بنا پر اس نے وہ یہ تڑیاں لگائی ہیں. لیکن محسن نقوی کا یہ چلے جانا, یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے جو پروٹوکول جو چیزیں مل رہی تھیں وہ ساری انہوں نے نگلیکٹ کی انسانیت کے ناطے, کیونکہ محسن نقوی صاحب نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا. اگر وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ایک ایک چیز کا انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ جو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا ہو گیا ان مظلوموں کے ساتھ, کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا محسن نقوی صاحب سے پہلے. وہ کہہ رہے تھے جی ہونا تو کچھ بھی نہیں, اسی تے پھر بھی کھڑے ہیں, مطلب ان کے انٹرویوز میں یہ الفاظ تھے. اب یہ ان کا چلے جانا, امید ہے کہ انصاف ہوگا اور ان کو کٹہرے تک لایا جائے گا. ان کے والدین کے اوپر بھی 302 مقدمہ ہونا چاہیے. سر جو فیملی جن کی موت ہوئی ہے ان کا والد آج عدالت میں بھی آیا ہے, وہ بیچارہ بے بس نظر آیا کہ مجھے انصاف چاہیے, مجھے تو کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں کسی بھی گھر کے کوئی ممبروں میں سے کوئی ایک فرد چلا جائے, اس کی حادثاتی موت ہو جائے, انسان نہیں بلا سکتا. میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو وہ پیشنٹ تھی, ان کو کینسر تھا, وہ چلی گئی, ہم نہیں بلا سکتے. اس میں 6 جانیں تھیں, 6 فیملی ممبرز تھے, وہ پتہ نہیں گھر میں کیا کرنے کے لیے نکلے تھے. ایک گاڑی آگے تھی اور ایک ان کی گاڑی پیچھے تھی, جنہوں نے اس بچے کو پکڑا آ کے. یہ 2 گاڑیاں تھیں. تو وہ جو ہٹ کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک ہی گاڑی ہے, وہ پھر پیچھے سے انہوں نے پکڑا, اتارا, پھر اس کو اریسٹ کروایا. تو یہ اب ان کے لیے تو ایک سانحہ, وہ سمجھتے ہیں دنیا میں قیامت آ گئی ہے کہ اپنے 6 جو افراد ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گئے کہ وہ ہوٹنگ کر رہے تھے لڑکے, کیا ہے جی 8ویں کا بچہ ہے جی, مائنر ہے جی, اس کو کچھ نہیں. قانون سپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ محسن نقوی صاحب کا کل چلے جانا اور نگران وزیر اعلیٰ کا یہ بیان دے دینا کہ یہ دہشت گردی ہے, اس میں 780 ہے, وہ دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل کی جائے. اب اسٹرانگ FIR ہوگی, اب ان کو انصاف بھی ملے گا, مجھے امید ہے. بالکل جی, آپ نے فیصل جٹ صاحب کی گفتگو سنی. محسن نقوی صاحب کا اس فیملی کے گھر چلے جانا اس بات کی گواہی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جن کے 6 لوگ اس دنیا سے گئے ہیں ان کو انصاف ملے گا. اور جنہوں نے مارا ہے, جنہوں نے قتل کیا ہے, 4 دوستوں نے مل کے, افنان جو لڑکا ڈرائیور تھا 8ویں کلاس کا, اس کو اور اس کی فیملی کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور پوچھا جائے گا کہ کیسی تربیت ہے آپ کے بچوں کی, اور یہ کیسی بدماشی اور طاقت کیسا کیا نشہ ہے کہ یہ کہہ دینا کسی کو کہ ہم آپ کی لڑکیوں کو چھیڑیں گے, اگر ہمیں تنگ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.